چاند، سورج، نجوم و کواکب، روشنیوں کے یہ تمام نظر آئے مظاہر. آپ ذرا کہتا ہے نیچے آؤ. والارض، ذرا نیچے دیکھو تمہارے پاؤں میں، تمہارے پاؤں کے نیچے تم کس پر بیٹھے ہو؟ الارض، زمین. مددناہا، مائدہ، کہ اس کو ہم نے پھیلایا نشو و نما کے لیے، تمہارے لیے مائدہ بنایا، دسترخوان بنایا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں زمین کے اندر جو مائدہ آسمانی ہے اس میں ہم نے رکھ دی کیا؟ رواسی. رواسیہ راسیہ کی جمع رفقا محترم ایسی دیگ کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھائی نہ جا سکے. یہ پہاڑ کے ہیں رفقا محترم. قرآن انہیں کہتا ہے 77/27 میں شامخات. شامخات، شامخ عربوں کے ایسے سردار کو کہتے تھے کہ جس کے ڈیرے پر جس وقت بھی آپ جائیں آپ کی مہمانی ہو، کھانے کو ملے، پینے کو ملے، حفاظت ہو آپ کی، اور کوئی رات کا دن کا ایسا لمحہ نہ ہو کہ آپ کو بھوک پیاس کا صدمہ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے. تو وہ فرمایا کہ یہ زمین کے اندر یہ جو پہاڑ ہیں واٹر بس کا نظام ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری میزبانی ہے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس زمین میں ہم اگاتے ہیں ہر چیز. رفقا محترم ایک لفظ ہے موضوع، وزن سے. اس زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیلنس، نارمز، سٹینڈرڈز آلریڈی رکھ دیے. جتنے بھی ہمارے ایلیمنٹس ہیں بنیادی، انہی کا تو تناسب ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ. یہ وزن کے ساتھ نپا تلا تول ہے. ایک زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حص رکھی ہے، گویا کہ ایک ہی پانی، ایک ہی ماحول، ایک سی زمین، یسقا بماء واحد، اور ثمرات الگ الگ، ذائقے الگ الگ، رنگ الگ الگ. تو یہ زمین کے اندر موزونیت، زمین کے اندر ایک ترازو ہے کہ جو ہی ہم کوئی چیز ڈالتے ہیں وہ اس کو تولتی ہے اس کے ایلیمنٹ کا، اور عین اس کے مطابق اس کے لیے نشو و نما کا سامان فراہم کرتی ہے. زمین نے تو وزن کو قائم رکھا لیکن ہم نے ڈنڈی ماری. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ، اور ہم نے اس زمین کے اندر لکم، تم سب کے لیے، اپر کلاس کے لیے نہیں، لینڈ لارڈز کے لیے نہیں، جاگیرداروں کے لیے نہیں، لکم پوری نوع انسانی کے لیے، سب کے لیے ہم نے زمین میں رکھی کیا؟ معایش. معایش معشیتن، معشیتن عیش عربوں کے اور رفقا محترم روٹی کو کہتے ہیں، اور عیاش روٹی بنانے والا جسے ہم نان بائی کہتے ہیں. اس سے اندازہ لگا لیں کہ لفظ جب اپنے مقام سے چلتا ہے اور چلتے چلتے ہم تک پہنچتا ہے، کہ خلیفہ چلا تو نائی بن گیا، پہلوان بن گیا. تو یہ عیش جو ہے رفقا محترم وہ ہے روٹی. معشیتن روٹی کا ساز و سامان، اور معایش گویا کہ روٹی کے، کھانے کے، روزی کے سامان نشو و نما. تو فرمایا کہ ہم نے تم سب کے لیے زمین میں سامان نشو و نما رکھا. زمین تم سب کے لیے، وڈیروں کے لیے نہیں. زمین لا تبا، نہ بیچی جائے نہ خریدی جائے، نہ اس پر انفرادی قبضہ ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، سب کی فلاح کے لیے، ربوبیت عامہ کے لیے زمین، اور زمین سے جو کچھ نکلتا ہے، معادن، دریا، پہاڑ، یہ جو الارض وما فیہا، یہ سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے کل کی کل نوع انسانی کی ربوبیت کے لیے وقف عام ہونا چاہیے. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، 1400 سال پہلے بھی یہی نقشہ تھا، اور آج دوبارہ ہم نے وہی نقشہ پیدا کر دیا. کیا؟ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اے لوگو
زمین پر تمہارا ہی حق نہیں تھا اور اس میں ان کا بھی حق ہے جن کو آج تم روٹی پہنچانے سے منکر ہو، کہتے ہو نہیں، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ امیر بناتا ہے، اللہ غریب بناتا ہے۔ اگر ہم بڑے پیٹ والے، بڑی توند والے، ہمارے پاس وسائل زیادہ ہیں تو اس میں اللہ نے تقدیر میں ہمارے لکھ دیا، اور تمہارے پاس نہیں ہے، تم نادار ہو، کلاش ہو، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ لکھا ہے تقدیر کا، قسام نے تقسیم کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خدائی وانڈ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس ضمن میں ایک حوالہ آپ حضرات کے سامنے لانا چاہتا ہوں، کیونکہ مذہبی پیشوائیت نے ہمارے ذہنوں کو مسموم ہی نہیں کیا بلکہ اول سے آخر تک الٹ بھی ہے۔ تو یہ وہ سورہ بھی ہوئی ہے رفقائے محترم، سورہ یاسین، کہ از یاسین ہوا آساں ببیری، کتنی بڑی سازش ہے رفقائے محترم۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 69 میں یہ تھا، کیا فرمایا کہ یہ قرآن ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ قرآن زندوں کے لیے، قرآن زندوں کے لیے، آیت نمبر 70۔ اور اسی سورہ کو رفقائے ہم نے مردوں کے لیے، مردہ بنانے کے لیے، جس میں اتنا بڑا انقلابی اعلان تھا، قرآن زندگی عطا کرنے کے لیے، زندہ بنانے کے لیے، اور اس کو جانکاری کے عالم میں یاد کیا جائے۔ لاؤ ذرا یاسین، مرتا نہیں ہے، مارو اس کو، لاؤ یاسین۔ تو یہ جو ہے رفقائے محترم آیت نمبر 47 جو ہے سورہ یاسین، 36ویں سورہ ہے، آیت نمبر 47۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے، انفقوا مما رزقکم اللہ، کھلا رکھو سب کچھ کو، مال کو، متاع کو، صلاحیتوں کو، جسم اور جان کی صلاحیتیں، مال جو کچھ بھی ہے، وقت ہے، انرجیز ہیں، صلاحیتیں ہیں، ان کو کھلا رکھو، کیونکہ یہ صرف تمہاری صلاحیت کا نتیجہ نہیں ہے، تو پارٹیسپیشن ہے، کوآپریشن ہے، یہ تو ایک تعاون کی بہت بڑی اسکیم ہے۔ جو میجر پورشن ہے وہ اللہ کا ہے، تمہارا تو بہت تھوڑا حصہ ہے اس میں۔ تو ان سب چیزوں کو کھلا رکھو، ضرورت پوری کر لو، اور ضرورت سے جو زائد ہے 219 دوسروں کی فلاح کے لیے اسے کھلا رہنا۔ آگے دیکھیے، وَعَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ انفاق کا نقشہ، ڈیزائن، نمونہ، جب اس کے نفاذ کی بات کی جاتی ہے تو کون کہتے ہیں؟ کفرو۔ کہیں دیکھ لیں، ہونا تو چاہیے، آج ہمارے نقطہ نظر سے جو مولوی کا ذہن ہے، کہتے ہیں مومن، یہ تو مومنوں کا عقیدہ ہے، اہل حدیث موحدین کا عقیدہ ہے۔ تو کافر کہتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں للذین آمنوا، مومنوں کو کہتے ہیں۔ گویا کہ انفاق یعنی کھلا رکھو ان وسائل کو، یہ ایمان والوں کی دعوت ہے، ان کو سمیٹ لو اپنی ذات کے لیے، کہ ان کا عقیدہ ہے کافروں کا۔ اور یہ کافر بھی رفقائے محترم وہ نہیں تھے جو وجود باری کے منکر، اللہ کو نہیں مانتے، نہیں، اللہ کا ماننا نہ ماننا مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ ساری قومیں اللہ کو مانتی تھی، مسئلہ اس کی ربوبیت کا ہے، ربوبیت عالمینی کی منکر تھی، لکھا ہے قسمت کا، قسام نے تقسیم کیا ہے، تمہیں غریب بنایا، ہمیں امیر بنایا، یہ غربت و عمارت اللہ کی طرف سے۔ دیکھیے کافروں نے کیا کہا، کافروں نے کیا کہا، اَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا بھلا ہم ان کو دیں، ان کے طعام کا، قیام کا بندوبست کریں، لو یشاء اللہ، اگر اللہ کی مشیت میں ہوتا، اگر اللہ چاہتا، تو وہ قادر و قیوم اللہ اگر وہ چاہتا، اگر اس کی مشیت میں ہوتا تو کیا کرتا، اطعمہ، اس کے لیے طعام کا بندوبست کر دیتا، لکھ دیتا۔ تو یہ تو اللہ نے نہیں لکھا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور قرآن نے 1400 سال پہلے یہ کہا رفقائے محترم، ان انتم الا فی ضلال مبین، اے لوگو، اللہ رب العالمین کو جو تم نے رب المترفین بنایا ہے، وڈیروں کا رب، لینڈ لارڈز کا رب، مستکبرین کا رب، ان انتم الا فی ضلال مبین، تم صریح طور پر، واضح طور پر گمراہ ہو چکے ہو۔ اور یہی تو وہ گمراہی تھی کہ جس سے ایمان والوں کو نکالا۔ سورہ
جمعہ دیکھیں رفقائے محترم 62 سورہ جو ہے اس میں جو 4 چیزیں رسالت کے حوالے سے آئی ہیں، تو آگے قرآن نے کہا ہے کہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین 62/2، اسی ضلال مبین سے اس قرآن نے اس امت کو نکالا تھا، اور اس قرآن کو غلاف میں بند کرنے کے بعد یہ امت دوبارہ اسی ضلال مبین میں مبتلا ہو گئی۔ یہ تو توحید والوں کا عقیدہ بن گیا ہے، تو یہ گمراہی ہے، سب سے بڑی گمراہی، ضلال مبین، واضح گمراہی۔ آیت نمبر 15/20، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، زمین اور زمین کے اندر جو امکانات ہیں ان کا بیان۔ ان من شیء، نہیں ہے کوئی بھی چیز، ایٹم ہمارے ہاں، مگر کس طرح ہے، الا عندنا، مگر ہے وہ ہمارے ہاں، ہمارے پاس، خزانوں کی شکل، اور جتنی نوع انسانی کو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے رفقہ موت، اتنی ہی وہ عام ہے۔ ہوا دیکھ لیں، سب سے زیادہ ہوا کی ضرورت ہے، کرۂ ہوائیہ کو دیکھ لیں کتنا بڑا ہے۔ پھر پانی کی ضرورت ہے، اس کے ریسورسز دیکھ لیں۔ پھر خوراک کی ضرورت ہے، اس کے ریسورسز دیکھ لیں۔ جتنا کسی چیز کے اندر ربوبیت عامہ کی افادیت کا عنصر زیادہ ہے، اتنا ہی اس کی پھیلاؤ اور وسعت جو ہے وہ زیادہ ہے، اور بلا مزد و معاوضہ۔ اگر یہ چیزیں بھی سرمایہ داروں کے ہاتھ میں آ گئی اور ان پر بھی ٹیکس لگ گیا تو کہاں جائے گا انسان؟ تو فرمایا کہ یہ تمام چیزیں ہمارے یہاں خزانوں کی شکل میں ہیں، لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، مگر ان سے ہم تمہیں کتنا دیتے ہیں اور نہیں عطا کرتے ہم مگر ایک میئرمنٹ کے ساتھ، ایک پیمانہ ہے۔ وہ پیمانہ کون سا؟ بجھارت، مہمہ، معلوم، جس کا تم علم حاصل کر سکتے ہو۔ یعنی کائنات فطرت کے خزانوں سے اناپ شناپ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ ہر چیز جو ہے وہ نپے تلے پیمانوں کے حوالے سے، اور ان پیمانوں کا علم انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اور یہی موضوع آگے آ رہا ہے کہ انسان ان پیمانوں کو، ان اقدار کو معلوم کر سکتا ہے۔ ربوبیت کے حوالے سے فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَا، 1400 سال پہلے کا نبی امی بشر، قرآن کلام اللہ ہے، کلام بشر نہیں، 1400 سال کا ایک امی انسان، عربوں کی جو علمی سطح تھی وہ آپ کو معلوم ہے۔ عرب تو عرب، اس وقت کا جو سب سے آگے تھا علم اور منطق میں یونان، اور یونانیوں کا بابا آدم ارسطو، ارسطاٹل، اور ہمارے ہاں یہ سائنس میں کہا جاتا ہے جی سائنس ارسطو معلم اول۔ اور ان کے ہاں پریکٹیکل جو ایکسپیرینس ہے یا جو فزیکل یعنی جو تجرباتی حوالے سے، تو رسل نے لکھا ہے کہ یہ ارسطو جو تھا یہ کہتا تھا کہ عورت کے دانت مرد کی نسبت 4 کم ہوتے۔ تو رسل کہتا ہے کہ اللہ کے بندے کو اتنی بھی توفیق نہیں کہ اپنی بیوی کے دانت کھول کر دیکھ لیتا۔ دوسروں سے اگر پردہ تھا تو چلو بیوی کے حوالے سے کھول لیتا، بھی تم دکھا دو مجھے دانت، میں نے ایک تھیوری قائم کرنی ہے۔ تو ساری زندگی اس عقیدے پر رہا کہ عورتوں کے دانت کم ہوتے ہیں، اور دانت کم ہے عقل بھی کم ہے۔ شاید کاٹنے کا مفہوم لیتے ہیں نا عقل سے، کٹاؤ کا عمل۔ تو یہ میری بات ہے کہ یہ اس دور کے معلم اول کا حال ہے۔ اور دیکھیے رفقہ قرآن یہ کہتا ہے نبی امی کے توسط سے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَا، ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو کیا کرنے کے لیے؟ لواقحا، اللہ اکبر، لام کاف لا کا ہا،
लाक़हा यल्क़ाहु। ये कहते हैं रफ़क़ाए मोहतरम किसी को गाबन कर, गाभा लगा, नर और मादा का इम्तिजाज मिला। अब ये जो बॉटनी के इल्म नबातात के हॉर्टिकल्चर के जो फन वाले हैं उनसे पूछिए कि हवाओं का अगर दरमियान से अमल दखल कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो फलों में, फूलों में, नबातात में क्या कमी आ जाए। असल रियाह, हम हवाओं को भेजते हैं कि ये गोया के नर और मादा का मिलाप कराती हैं, एक जगह से एक चीज उठाती हैं और दूसरी जगह पहुंचा देती हैं। और इतना ही नहीं है कि एक जगह से बी लेकर दूसरी जगह पहुंचा देती हैं, मजीद हम क्या करते हैं, फ़अंज़लना मिनस्समाए माअ, तुम्हारी रबूबियत के लिए उस बीज को जो एक जगह से दूसरी जगह हवाएं ले उड़ी, उसको फरमाया नबाताती, उसके अंदर जो इस्तेदाद है उसको उभारने के लिए हम बादलों से पानी नाज़िल करते हैं। और वो सिर्फ नबातात के लिए, ज़मीन ही के लिए पानी नहीं होता, फ़अस्क़यनाकुमूहु, वो पानी हम तुम्हें भी तो पिलाते हैं, तुम्हारी सकागिरी भी तो हमारे ही जिम्मे है। और ये सकागिरी कैसे होती है रफ़क़ाए मोहतरम, कुरान ने सूरा अल वाक़िया 56 सूरा जो है उसकी आयत नंबर 69 और 70 में वो पूरा नक्शा खींचा है। और कुरान क्या ना ये चाहता है कि बताओ ये तमाम जो रबूबियत के वसाइल हैं ये तुम्हारे पैदा करते हैं या हमारे पैदा करते हैं, इनकी तुमने हमें कोई फीस दी है, इनको जो इस्तेमाल करते हो तुम्हारे हुनर और सलाहियत पैदा होती है, तो इसके बाद तुम माहसल को तना अपनी मिल कैसे बना लेते हो। तुम्हारी जदोजहद हमारे वसाइल, तो अपनी जरूरत पूरी कर लो और जो जायद है, सरप्लस है, वो दूसरों की जरूरत के लिए उसको खुला रखो। वमा अंतुम लहू बिखाज़िनीन, फरमाया कि अगर ये फिल्ट्रेशन जो पानी की होती है, आब शो, समुंदर, नमकीन पानी, तो नमकीन आब शोर को किस तरह हम हमले तकदीर से गुजार कर शॉर्ट्स तहमे रह जाते हैं और वो पानी ऊपर ले जाते हैं, फिर हम तुम्हें पिलाते हैं, तुम्हारी खेतियों को सैराब करते हैं। फरमाया वमा अंतुम लहू बिखाज़िनीन, अगर ये बारिशों का निज़ाम दरमियान से हट जाए और पानी के लिए तुम्हें टैंक्स बनाने पड़े, तो कहां तक इससे सौदा बरा हो सकोगे, कितना महंगा पड़ेगा ये सौदा। वमा अंतुम लहू बिखाज़िनीन, ये वाटर रिसोर्सेज, इसका जो मैनिपुलेशन है, इंतजाम नज़्म व नस्क है, तुम इसे कर सकने वाले नहीं हो। नतीजा क्या निकला, व इन्ना लनहनु नुहयी व नुमीतु व नहनुल वारिसून, फरमाया हयात और उसके तमाम वसाइल हमारे हैं। इन्ना लनहनु नुहयी, हयात और हयात के वसाइल हमारे हैं, हमने पैदा किया है इनको, हम इनके मालिक हैं। व नुमीत, और हम ही हैं कि जो इन हयात के वसाइल से महरूम रहते हैं, करीब नहीं आते, उनके लिए हमने मौत के कवानीन को ठहराया। मौत और हयात के कवानीन, पैमाने, अक़दार हम ठहराने वाले हैं। व नहनुल वारिसून, और हम ही इस तमाम कायनात के वारिस हैं, मालिक। बस जब कोई कौम इस मलकियत इलाही के अंदर डंडी मारती है, मेरी तेरी का निज़ाम ले आती है, तो वो तबाह बर्बाद हो जाती है। बस तमाम वसाइल पैदावार को अल्लाह की मिलक मानो, मिल्लत की तहवील में दो, ताकि सबकी रबूबियत होती रहे। तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाह, हर आदमी दूसरे आदमी को जिंदगी देने के लिए वक्फ हो जाए, नतीजतन सब अहिया हो जाएंगे। और अगर अपने लिए जिंदगी तलाश करेगा, दूसरों के लिए मौत, किसी को जिंदगी नहीं मिलेगी, तमाम जिंदगी से मारूम हो जाएगी। फरमाया वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम वलक़द अलिमनल मुस्तअख़िरीन, और बेशक हम जानते हैं, हमारे इल्म में है, वो कौन हैं कि जो इन वसाइल रबूबियत से हमारी अक़दार के मातहत होकर
اقوام عالم میں سب قتلے جاتے ہیں۔ اے نوع انسانی، تو ہمارے اندر وہ کون ہے؟ یعنی یہ بات علم کے حوالے سے ہے، علم الہی میں یہ بات ٹھہرا دی گئی ہے کہ وہ کون سی قومیں ہیں، افراد ہیں کہ جو اقدار وحی پر چل کر، قوانین طبیعہ پر چل کر آگے بڑھیں گی۔ اور اللہ کے علم میں ہے، یعنی یہ بات اللہ کے علم میں، یعنی یہ بات اقدار کے حوالے سے ہے کہ کون پیچھے رہ جانے والی ہیں۔ تو فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، تو وہ پیچھے رہ جانے والا ہے۔ تو پیچھے رہ جانے والے اور آگے بڑھنے والے، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے اقدار ٹھہرائی ہیں، اور ان اقدار کے مطابق یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور باقی یہ جو ہمارے بعض دوست کہتے ہیں جی رسول کی اگر وہی وہ تشریح اور تبیین درمیان میں نہ آئے تو انسان قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس ضمن میں روایات میں جو کچھ آیا ہے وہ آپ کے علم میں ہوگا۔ کہتے ہیں نعوذ باللہ صحابہ کرام اگلی صف میں کھڑے ہو کر اپنی مومن بہنوں کو جو مسجد میں صلاۃ کی حالت میں پچھلی صفوں میں ہوتی تھی ان کو دیکھا کرتے تھے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ہم اگلوں کو بھی جانتے ہیں، پچھلوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو پہلی تو یہ بات ہوئی کہ صحابہ کا کریکٹر کیا ہے، ایمان بھی ہے، صلاۃ میں ہیں، فی صلاتہم خاشعون، اور جذبہ محرکہ کیا ہے، اور پھر عورتوں کو پیچھے کھڑا کرنا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر جنسی حوالے سے ایسا کوئی مسئلہ ہو تو قیادت کا کام تھا کہ وہ ان کو آگے کھڑا کرتے اور دیکھنے والے پیچھے ہوتے۔ خیر یہ مسئلہ جماعت کی صف کا نہیں ہے، صلاۃ کی صف کا نہیں ہے، یہاں تو قوموں کے عروج و ارتقاء کا مسئلہ ہے، قوموں کا آگے بڑھنا، قوموں کا پیچھے رہنا۔ اور وسائل ربوبیت کے حوالے سے کون سی قوم وسائل ربوبیت کو نظام ربوبیت کے ماتحت رکھ کر آگے بڑھنے والی ہے، اور کون سی اقدار وحی سے ہٹ کر میری تیری کا نظام بدل کر کے اپنے آپ کو پیچھے رکھنے والی ہے۔ تو یہ قوموں کے عروج و زوال کی بات ہے، جماعت کی صف بندی کا یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ان ربک هو یحشرهم، بے شک یہ تیرا رب ہی تو ہے کہ جو اقوام میں آگے بڑھنے والی ہیں اور جو پیچھے ہٹنے والی، ان میں جو ٹکراؤ اور تصادم ہے۔ حشر عالمگیر اجتماع کے لیے فوجی وسائل سے، دفاعی وسائل سے، جنگی وسائل سے کام لینا اور اجتماع عظیم برپا کرنا۔ تو تیرا رب اس بات کو بھی جانتا ہے کہ نوع انسانی نے انجام کار عالمگیر نظام ربوبیت جو ہے اس کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ باربنائے علم اور باربنائے حکمت ان تمام چیزوں کو پہلے سے ویولائز کر چکا ہے۔ یہ تمام چیزیں پہلے سے اس کے علم میں ہیں، اس کے ڈیزائن اور نقشے میں یہ تمام چیزیں پہلے سے ٹھہرائی جا چکی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علیم اور حکیم ہونا ہے اور ہر چیز کے اوپر علم کی حکمرانی جو ہے، اسی کے حوالے سے اگلی آیات میں انسان کا اس کائنات میں جو شرف و مجد ہے، وہ جو کائناتی قوتوں پر اشرف ٹھہرایا گیا ہے، تو وہ بھی اس لیے کہ علم آدم الاسماء کلھا، تو آدم نوع آدم سے مراد کوئی ایک پرٹیکولر فرد نہیں، کل کی کل نوع آدم۔ تو اگلی آیات میں یہ بات بیان کی جائے گی کہ کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے، اور انسان اس مقام بلند پر فائز کس وجہ سے ہوگا؟ صرف جسم کی نشو و نما کرنے سے، پہلوانی کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے سے، یا علم اور حکمت سے؟ تو یہ انسان کے لیے شرف علم و حکمت ہے، پہلوانی نہیں۔ ہاں بہتر دماغ جو ہے وہ بہتر جسم کا متقاضی ہے، یعنی ساؤنڈ برین جو ہوگا، ساؤنڈ مائنڈ جو ہے، صحت مند دل دماغ جو ہے، لازمی بات ہے کہ وہ صحت مند توانا جسم کا متقاضی ہوگا، وہ بھی اس کے مطابق چلے گا۔ لیکن اصل جو ہے وہ برین سسٹم ہے کہ اس کے اندر علم اور حکمت کی اقدار جو ہیں وہ غالب ہے۔ تو آگے جو رفقہ محترم بیان شروع ہو رہا ہے
آیت نمبر 28 سے میں چاہتا ہوں کہ اس کی تمہید میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ کسی ایک انڈیویجول فرد یا پرسن کی کوئی کہانی قرآن بیان نہیں کر رہا، بلکہ نوع انسانی کے امکانات جو عقل و بصیرت کے حوالے سے، علم و حکمت کے حوالے سے ہیں، قرآن تمثیلی انداز میں ان حقائق کو بیان کر رہا ہے۔ یہ کسی ایک فرد کی کہانی نہیں ہے، نہ عرش پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کیا تھا کہ ایک طرف ملائکہ تھے، دوسری طرف ابلیس تھا، پھر ان میں ڈائلاگ ہوا، پھر آخر کار نعوذ باللہ ابلیس جیت گیا اور اللہ اور اس کی پلاننگ ہار گئی۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ حقیقت حال اس کے برعکس ہے۔ تو اس میں سورہ الاعراف اور آیت نمبر 10، اگر یہ سورہ الاعراف آیت 10 7/10 صرف ایک آیت ہمارے ذہن میں اپنا مقام بنا لے تو اگلے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ تو سورہ الاعراف 7ویں سورہ رفقا محترم اور اس کی آیت نمبر 10 میں آیت نمبر 9 سے شروع کریں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے تم سب کے سب کو زمین میں تمکن عطا کیا، سب کے سب کو، ایک فرد کو نہیں۔ قوم کا جو ہے جمع کثیر ہے، تم سب کے سب کو ہم نے زمین میں تمکن عطا کیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، یہ وہی بات جو آگے آج ہم پڑھ رہے ہیں پہلے اعراف میں، اور بے شک ہم نے اس زمین میں تم سب کے لیے روٹی کا، روزی کا، خورد و نوش کا ساز و سامان رکھا، تم سب کے لیے۔ قلیلا ما تشکرون، وہاں فرمایا تھا ملستم لہو برازقین، یہاں کا قلیلا ما تشکرون، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ جو سب کے سب کی ضروریات کے لیے زمین ہے، اس پر میری تیری کی لکیریں کھینچ کر لینڈ لارڈز مالک بن جاتے ہیں اور حاریوں کو، مزارعین کو، ماتحت افراد کو محروم رکھتے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت غلط استعمال کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے اس عطیے کا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، بے شک تم سب کے سب کو ہم نے پیدا کیا۔ یہاں بھی قوم کا صیغہ ہے، ایک فرد کو نہیں، تم سب کے سب کو ہم نے پیدا کیا۔ تمہارا قالب، ڈھانچہ، وجود، ثم صورناکم، یہاں بھی قوم سب کے لیے، تم سب کے سب کو ہم نے تمہارا جو ڈیزائن تھا، اس ڈیزائن کے جو نقوش تھے، تو فنیشنگ ٹچ، یعنی ہر عضو کے اندر جو فنکشن اور فنکشن کو انجام دینے کے عین مطابق اس کے لیے فعل، یہ دونوں چیزیں ہم نے تم سب کے سب کو عطا کی۔ یہ کہنے کے بعد قرآن کہتا ہے ثم قلنا، یہ مرحلہ طے ہو جانے کے بعد پھر ہم نے کہا ملائکہ کے لیے، کائناتی قوتوں کے لیے، ایجنسیز کے لیے، اسجدوا لآدم، کہ اب تم سجدہ ریز ہو جاؤ، مطیع و فرما بردار بنو، ماتحتی اختیار کرو آدم کے لیے۔ گویا آدم جو ہے یہاں پر نمائندہ ہے نوع آدم، آدم ایک فرد نہیں، آدم نوع آدم کا نمائندہ ہے، اور نوع آدم کل کی کل مسجود ملائکہ، کوئی ایک آدم فرد انڈیویجول جو ہے وہ مسجود ملائکہ نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ کسی ایک سٹیج پر اللہ تعالیٰ نے تمام ابنائے آدم کو پیدا کر کے ان کا کوئی قالب بنا کر ان میں کوئی چیزیں ڈال کر وہ ملائکہ کو بنا دیا ہو، ایسا بھی کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ تو دراصل یہ انسانی ذات کے امکانات کو، کہ اس میں کیا کچھ بننے کی استعداد و صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، اس کا بیان ہے۔ یہ کل کی کل نوع آدم کی بات ہے، کسی ایک انڈیویجول فرد کی بات نہیں۔ نمبر 2، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں آدم کا یہ تمثیلی واقعہ بیان فرما چکے ہیں، تو اب یہ بات الحجر میں کیوں آ رہی ہے؟ کیا تکرار ہے؟ کیا قرآن میں ریپیٹیشن ہے؟
اگر ریپیٹیشن تو ہو تو وہ تو کلام حکمت سے گر جاتا ہے. یعنی اگر تکرار محض ہو کلام میں، ریپیٹیشن جسے ہم کہتے ہیں تکرار محض تو کلام کا عیب ہے. تو احکم الحاکمین کے کلام میں تکرار جو حکمت کے منافی ہے، وہ احکم الحاکمین کے کلام میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ہمارا یہ دعویٰ ہے لا تکرار فی القرآن ولا اعادہ. قرآن میں ایک جگہ بھی تکرار نہیں ہے. قرآن کا ہر من، الا، ان، بے، فا، ہر ایک اپنے مقام پر ایک الگ غایت رکھتا ہے، ایک الگ مقصد رکھتا ہے. اسی طرح یہاں پر الاعراف میں جو واقعہ ہے، یعنی جو تمثیلی بیان ہے، اور جو الحجر میں ہے، تو یہ ان دونوں کا الگ الگ مقصد. یہاں پر سورہ الاعراف میں تو یہ بیان ہے کہ ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ تم آدم یا نوع آدم کے لیے کیا بن جاؤ؟ ساجد. اور یہاں خلق اور صورت گری، خلق اور صورت گری دو مرلے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صورت کے اندر آدم کی وہ کون سی سیرت ہے؟ یعنی ایک ہے صورت آدم اور ایک ہے سیرت آدم. آدم یا نوع آدم صورت کے حوالے سے مسجود ملائکہ نہیں، سیرت کے حوالے سے مسجود ملائکہ. بس صورت اور سیرت میں کیا فرق ہے؟ آدم کی صورت الاعراف، آدم کی سیرت سورہ الحجر. اب یہاں پر جو آدم یا نوع آدم کا جو بیان ہے وہ سیرت آدم کے حوالے سے ہے. یعنی یہاں پر یہ بیان کیا جائے گا کہ آدم کو جو ایک خاص نقش و نگار کا نظام ملا، اس کی جو ایک خاص شیپ بنی، اس کا بشر یعنی چہرہ مورا جو اس کے اندر آیا، اور اس چہرے مورے سے قد و قامت سے جو وہ انواع حیوانی سے ممتاز ہوا. تو اس امتیاز کے پیچھے کچھ اور بات ہے جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائکہ بنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن بیان کرتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. وہ ہے اس کے اندر روح الہی کا منفوخ ہونا. وہ روح الہی کیسے منفوخ ہوئی اور اس کا ثمرہ یا نتیجہ یا آؤٹ پٹ کیا تھا؟ تو سورہ الحجر کا بیان ہے سورت کے بعد سیرت کا بیان. تو لازمی بات ہے پہلے سورت ہوگی، پہلے قالب ہوگا، فارم ہوگی، تو اسی فارم کے اندر اسینس جوہر یا مغز ہوگا. قالب کے بغیر قلب نہیں ہو سکتا، فارم کے بغیر اسینس نہیں ہو سکتی، سیرت جو ہے وہ سورت کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو سورت کا بیان اعراف ہے، سیرت کا بیان الحجر ہے. سورت مقدم ہے، سیرت مؤخر ہے. تو پاس سورہ الاعراف مقدم ہے اور سورہ الحجر مؤخر ہے، اور تقدیم و تاخیر میں وہی تناسب ہے جو سورت اور سیرت کے اندر ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہم سورہ الحجر میں آیت نمبر 26 کو لیتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. فرمایا بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا. اور یہ جو رفقہ محترم کہیں قرآن انسان کہتا ہے، کہیں آدم کہتا ہے، کہیں بشر کہتا ہے، کہیں تراب کہتا ہے، کہیں تین کہتا ہے، کہیں تین لازم کہتا ہے. تو یہ تو دراصل اسٹوڈنٹس آف قرآن کا مسئلہ ہے کہ وہ ایک ایک قرآن کی جو ترکیب ہے، اصطلاح ہے، لفظ کا جو یعنی امتیاز ہے، اس کے حوالے سے یہ تو کلاسز کا یعنی ٹیچر اینڈ ٹاٹ کا جو مسئلہ ہے، مرکز کا نظام، ایک نظام تعلیم جو قرآن کی عطا کردہ اقدار جو ہیں ان پہ ہو، تو اس کے حوالے سے یہ سارا بیان ہے جس میں یہ ایک ایک چیز کو ہم الگ الگ تھریش آؤٹ کریں. تو انسان کی وہ حالت کہ جب اس میں اومس پیدا ہو گیا، وہ باہم ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے، ان کے اندر انتشار کی جگہ پر
وحدت پیدا ہوئی، اخوت پیدا ہوئی، انہوں نے قریب آنا شروع کیا، تو وہ جو انسیت کی سٹیج تھی اس کو قرآن کہتا ہے من صلصال من حمأ مسنون۔ وہ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ صلصال سے۔ صلصال یعنی سخت ٹھیکری نما مٹی، وہ ٹھیکری، وہ مٹی یعنی کھنکھنانے والی، بہنے والی، من حمأ مسنون، کہ جس کا نقطۂ آغاز ایسے کیچڑ سے تھا کہ جس کے اندر بوس بان یعنی ایسی وہ جسے اس شام میں کہتے ہیں سرانٹ پیدا ہو گئی تھی۔ یہ جو الفاظ ہیں رفقا محترم، ان پر الگ ہم بعد میں یعنی جب مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو اس وقت بات کریں گے۔ آگے قرآن نے کہا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور انسان سے پہلے ہم نے جان کو پیدا کیا، انسان سے پہلے نار سموم سے، ایک ایسی آگ سے، آتش سے کہ جس میں سمیت تھی، زہر ناکی تھی، زہر کی کیفیت پائی جاتی تھی۔ تو یہ جو جان ہے رفقا محترم، قرآن اس کو کہتا ہے من قبل، یہ انسان سے پہلے کی ایک مخلوق ہے۔ اور یہ کائنات جس میں آج ہم رہ رہے ہیں، ہمیشہ سے یہ کائنات اس حالت میں نہ تھی۔ قرآن کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات پہ ایک ایسا دور آیا ہے کہ یہ آتشی گولا تھا، اور پھر اس کے اوپر بارشوں کا نظام آیا، فتق اور رتق کا مرحلہ۔ اس کے بعد جب جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اسی طرح کی مخلوق ہوتی ہے، اور جب وہ ماحول تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ مخلوق جو گویا ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی وہ بھی آہستہ آہستہ ڈس اپیئر ہو جاتی ہے۔ تو جن ایک تو وہ مخلوق جو انسان سے پہلے آرشی قرے کے اندر آرشی مزاج کی حامل تھی، اور ماحول میں جب برودت آ گئی تو وہ مخلوق آہستہ آہستہ ڈس اپیئر ہو گئی۔ باقی جو الجن کہ جو الانس کے حوالے سے ہیں، تو ان پر ہم سورہ جو آپ کی ہے الانعام اس کی آیت نمبر 128 سے لے کر 134 پر بحث کر چکے ہیں کہ وہ جن انسانوں سے الگ نہیں ہیں، وہ غیر متبدن، وہ خانہ بدوش، وہ ایک جگہ پر سیٹل لائف اختیار نہ کرنے والے، وہ ابھی تہذیب و تمدن کی پہلی یا ابتدائی سٹیج پہ قدم رکھنے والے، وہ گوشہ نشین، حجرہ نشین، تہ خانوں میں بیٹھنے والے، وہ نجومی ہوں، وہ رمال ہوں، وہ مذہبی پیشوا ہوں، وہ پیچھے بیک ڈور یعنی پیچھے بیٹھنے والے سیاستدان ہوں، انسانیت کا استحصال کرنے والے۔ تو یہ تمام طبقات جو ہیں، افراد جو ہیں، یہ اپنے کردار کے حوالے سے، پوشیدہ ہونے کے حوالے سے یہ جن ہیں۔ اور وہ الجان کہ جس کو قرآن سے یعنی انسان سے پہلے کی مخلوق بتاتا ہے، اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ مخلوق ہے جو انسان سے پہلے اس ماحول کے عین مطابق تھی۔ جب وہ ماحول تبدیل ہو گیا تو وہ ڈس اپیئر ہو گئی، ختم ہو گئی۔ کتنی انواع حیوانی اس کائنات سے مٹ چکی ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اِذْ قَالَ، اس قول سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبان سے کہا، یہ قول جو ہے یہ طبعی اقتضاء کے حوالے سے، کہ جب تیرے رب کا طبعی اقتضاء کائناتی قوتوں کے حوالے سے یوں ظاہر ہوا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں، خلق کرنے والا ہوں ایک ایسی نسل کو جو بشر ہوگی، یعنی جس کا بشرا یا جس کے فیچرز ایک خاص ٹائپ کے حوالے سے ہوں گے، اور اس کا آغاز یہاں سے ہوگا صلصال حامہ مسنون جس کا پہلے ذکر ہو گیا۔ اور جب فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب اس کے اندر میں توازن پیدا کر لوں، تسویہ توازن ایکویلیبرم، کہ جب اس کی قد و قامت کے اندر، صلاحیتوں کے اندر، اس کے ڈھانچے کے اندر اعتدال و توازن پیدا ہو جائے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور مزید برآں یہ کہ اس کے اندر میں اپنی روح جو ہے وہ پھونک دوں، تو اس روح سے ہم سمجھتے ہیں رفقا محترم وہ اقدار وحی، روح سے مراد اقدار وحی۔ فرمایا کہ وہ اللہ جو ہے وہ روح کو نازل کرتا ہے علی من یشاء من عبادہ، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ تو یہ جو یلقی الروح، اور اگلی سورہ میں آیا سورہ نحل میں، ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ،
اور یہی فرمایا کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. تو یہ روح جو ہے، یہ روح الہی جو ہے، اس سے مراد وہی ہے کہ جب اس کے اندر اقدار وہی راسخ ہو جائے، یعنی اس روح کا ایک تو اختیار و ارادہ ہے، جعل لکم السمع والابصار والافئدہ. تو اس روح کے دو فیز، ایک فیز آتا ہے 32 سورہ السجدہ آیت نمبر 8 اور 9، کہ اس روح کا ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ 32/9 ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. فرمایا کہ اس روح کے نتیجے میں سمع، بصر اور فؤاد کا انسان حامل ہو گیا، اور اس سمع، بصر اور فؤاد کے حامل ہونے کی وجہ سے پہلے غائب کے حوالے سے قرآن انسان کا بیان کرتا ہے، ثم جعل نسلہ من سلالہ من ماء معین سواہ نفخ فیہ، یعنی یہ تمام غائب کے صیغے ہیں. اس میں ہم نے یہ کیا، اس میں ہم نے یہ کیا، اس میں ہم نے یہ کیا. پھر اس نفخ روح کے نتیجے میں سمع، بصر اور فؤاد، پھر فرمایا قلیلا ما تشکرون. تو سمع، بصر اور فؤاد کے نتیجے میں انسان مخاطب بن، خطاب کا اہل ٹھہرا. تو خطاب کا اہل جو ٹھہرا ہے رفقا محترم، وہ سمع، بصر اور فؤاد، اور اس سے مراد ہے اختیار و ارادہ. یعنی انسان کی دو صلاحیتیں، ایک تو اس کے اندر آزادانہ اختیار و ارادہ رکھا گیا کہ جس سے یہ اینیمل کنگڈم سے ممتاز ہو، صاحب اختیار و ارادہ ہونے کے حوالے سے. تو تبھی لیول پر، تبھی حوالے سے تو کائناتی قوتوں کا آدم مسجود بنتا ہے جب نیچرل سائنسز، فزیکل لاز، ان کا وہ علم حاصل کر لیتا ہے اور اپنے اختیار و ارادہ کے جو امکانات ہیں ان کو قوانین طبیعہ کے حوالے سے کام میں لاتا ہے. اور اس کے بعد دوسری سٹیج ہے کہ یہ تو مقام آدم ہے، اور دوسری سٹیج ہے کہ جب اس تسخیر کے محصل کو وہ اقدار وحی کے مطابق استعمال کرتا ہے، تو اس پر جو 41/30-31 میں جو الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو وہ پھر جو یعنی اقدار وحی کے مطابق جب تسخیر کے محصل کی تقسیم بھی اقدار وحی کے مطابق ہوتی ہے، پھر صحیح معنی میں اس کائنات میں انسان اپنے مقام پر پہنچتا ہے. تو بہرحال اختیار و ارادہ کے حوالے سے اور اقدار وحی کے حوالے سے فَقَوْا لَهُ ساجدین. تو اگر یہ سٹیج جب آ جائے، اس شرط کو آدم پورا کر لے، تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، سجدہ ریز رہنا، اطاعت و فرما برداری کی حالت میں ہو جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. فرمایا کائناتی قوتیں سب کی سب جو تھی وہ انسان کے سامنے جھک گئیں، لیکن الا ابلیس. کائناتی سطح کی تو تمام چیزیں انسان کے سامنے جھک گئیں، لیکن ایک چیز ہے جو نہیں جھکی، اور وہ ابلیس ہے. اور ابلیس جو ہے رفقا محترم انسانی دنیا میں سب سے اول اطلاق اس پر نفس امارہ پر ہوتا ہے. یہ انسان کا اپنے نفس امارہ ہے، جس کو قرآن کا لا تلومونی ولوموا انفسکم، لا تلومونی ولوموا انفسکم. فرمایا کہ اللہ جانتا ہے ما توسوس بہ نفسہ. تو وسوسہ جو ہے اس کو قرآن نفس انسانی، یعنی انسان ہی کا ایک انر ہے، انسان ہی کا ایک حصہ ہے نفس امارہ یا امارگی کی سٹیج، کہ جو خود قوانین الہیہ کے سامنے نہیں جھکتی، بلکہ اس امارگی کو لوامگی میں لانا پڑتا ہے، اور لوامہ سٹیج طے کرنے کے بعد پھر انسان اطمینان، نفس مطمئنہ کی سٹیج میں آتا ہے. تو بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ ابلیس کوئی خارجی کائنات کے حوالے سے ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے مد مقابل کھڑی ہے، بلکہ یہ ذات انسانی ہی کا ایک فیز ہے، اور یہ اس کے اختیار و ارادے کا لازمی نتیجہ ہے کہ جب اس کو اختیار و ارادہ دیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مانے یا نہ مانے. اس کو 18/29 میں فرمایا کہ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. کفر یا ایمان خود انسان کے اختیار و ارادہ سے. تو ابلیس سے ہم مراد نفس انسانی یا انسانی امارگی کی حالت جو ہے
وہ مراد ہے. تو فرمایا زبان حال سے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی مکالمہ نہیں ہے، یہ حالت کا اظہار ہے. تو وہ جو نفس انسانی ہے جو اقدار وحی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کی حالت کے اظہار کے فضل فرمایا کہ یا ابلیس ما لکا اللہ تکون مع الساجدین، کہ جب تمام کائناتی قوتیں آسانی کے ساتھ بغیر کسی ریزسٹنس کے آدم کے سامنے جھک گئیں، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم بھی جھک جاتا. تو وہ انسانی جذبہ جو انسان کے اندر موجود ہے، اس کا بیان ہے کہ مجھ سے تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ میں ایک ایسی چیز کے سامنے جھک جاؤں کہ جس کی بنیاد، نقطہ آغاز یہ ہے. اس میں یہ بیان مقصود ہے کہ ابلیسی ذہنیت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کے نقطہ آغاز پر نظر رکھتی ہے، اور وہ آغاز تکمیلی مراحل سے گزر کر جس شاندار فیوچر یا مستقبل کا حامل بنتا ہے، اس سے وہ صرف نظر کر لیتی ہے. یعنی یہ انسان کی ذہنیت. مثلا آج ہمارا جو نظام ہے کہ یہ تو فلاں کے گھر میں پیدا ہوا ہے. ہمارے ہاں گوت میں، خاندان میں، قبیلوں کی جو پیدائش ہے جو خالصتاً جبر ہے. کوئی گورے گھر میں پیدا ہوا، گورے قبیلے میں پیدا ہوا تو اس کا کوئی کمال نہیں، اور کوئی جو ہے وہ دوسرے میں پیدا ہوا، اس کے لیے کوئی زوال نہیں. ابلیسی ذہنیت یہ ہے کہ وہ پیدائش کو وجہ فضیلت قرار دیتی ہے. مقام پیدائش، ہم گورے ماحول میں پیدا ہوئے، ہم اعلی ہیں، یہ کالے ہیں، کالے ماحول میں پیدا ہوئے، یہ ادنى ہیں. تو وجہ فضیلت مقام پیدائش کو قرار دینا، رنگ کو، لسان کو، جغرافیے کو، ماحول کو قرار دینا، یہ ابلیسیت ہے. اور اس ابلیت سے نکالنے کے لیے قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ اے نوع آدم، اے جماعت مومنین، تم بھی اس ابلیسی ذہنیت میں مبتلا نہ ہو جانا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم تقوی جو ہے اس کو معیار فضیلت مانتے رہنا، اور یہ نہ دیکھنا کہ کون سا فرد کہاں سے آیا ہے، اس کے ماضی ہی کے حوالے سے تمام بنیادیں نہیں، بلکہ اس کے حال اور مستقبل کے امکانات کو سامنے رکھنا. تو فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فرمایا کہ یہ جو ذہنیت ہے کہ جی میں افضل ہوں کیونکہ میں قریشیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں افضل ہوں کیونکہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو قرآن کہتا ہے کہ فاخرج منها، کہ اس ذہنیت کے نتیجے میں اب تو خارجی ہے، تو نکل گیا حدود سے، حدود فطرت، حدود اقدار وحی، ان سے تو نکل گیا. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اور تیری بعض آفرینی کے جو امکانات ہیں ان کے اوپر تو گویا کہ کلوزڈ اپ پرسنالٹی جسے کہتے ہیں، کہ اب تیری بعض آفرینی واپس جانا، اصلاح کرنا، اور اصلاح کر کے اپنے آپ کو، کیونکہ اگر کوئی شخص محل پیدائش کو وجہ فضیلت قرار دے گا تو وہ جدوجہد کا کیسے قائل ہوگا، وہ اقدار وحی کو کیسے مانے گا کہ وہ وجہ فضیلت ہے. وہ تو باپ دادا کی میراث مفت اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے، وہ اس کو کیسے چھوڑے گا. تو تاکہ وہ اس ذہنیت کو ترک نہ کرے، اس کے اوپر بعض آفرینی کے تمام امکانات یا دروازے بند ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور تیرے لیے خوشگواریوں سے محروم ہو جانا ہے، اِلَى يَوْمِ الدِّينِ، مقافات عمل کے ظہور تک. تو اس نے اس کی حالت کا اقتضا یوں ہوا، فَقَالَ، اس نے کہا، یعنی اس کا اقتضا یہ ہوا، رب فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یعنی آپ دیکھیں، اگر ہم اس کو واقعی کوئی مکالمہ مان لیں، مکالمہ مان لیں، حالی نہیں مقالی، تو کیا اس کا یہ معنی ہے کہ وہ ابلیس عالم الغیب ہے، کہ وہ ابلیس جو ہے وہ یوم الدین کو بھی جانتا ہے، جزا و سزا کو بھی قبل از وقت جانتا تھا، بعثت کو بھی جانتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام سکیمیں جو مستقبل کے حوالے سے تھی ان تمام کو وہ جانتا ہے. ایسی بات نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے جس طرح کہ ایک، یعنی آپ ہائر لٹریچر میں دیکھتے ہیں کہ ایک کردار بولتا ہے تو وہ بول دراصل کردار کے نہیں ہوتے. یعنی ہیر وارث شاہ میں یا کوئی بھی
شیکسپیئر کہیں بھی آپ دیکھیں تو اس میں جو قیدوں کا کردار ہے یا کوئی اور کردار ہے تو اصل میں وارث شاہ کے علم و فضیلت کا مظہر ہے، نہ کہ اس کردار کا کہ جس کے ذریعے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ تو یعنی یہاں پر یہ جتنے بھی کریکٹر ہیں، کردار ہیں، ان کے اندر جو چیز بول رہی ہے وہ علم الہی ہے، اور علم الہی امکانی صورت میں ہمیں ان امکانات سے آگاہ کر رہا ہے کہ جو ہمارے عروج کا باعث بھی بن سکتے ہیں، اور اگر ہم انہیں ترک کریں تو ہمارے زوال کا باعث بنیں گے۔ مراد یہاں یہ ہے کہ اختیار اور ارادہ کے غلط استعمال کا جو امکان تھا اس کا تقاضا یہ ہوا کہ مجھے بھی اپنی جو پرفارمنس ہے اس کے دکھانے کا پورا موقع ملے۔ قال فإنك من المنظرین، تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، یہ تو پہلے سے ٹھہرایا جا چکا ہے کہ اختیار و ارادہ تمہیں ملے گا، اختیار و ارادہ کی اظہار کے مواقع حاصل ہوں گے۔ اور آگے فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، یعنی جو ہمارا تصور ہے ابلیس قیامت تک زندہ رہے گا، عبدالآباد کے لیے زندہ رہے گا، تو قرآن جو کہتے ہیں وقت معلوم، یعنی یہ غلط استعمال ہونے والے جو امکانات ہیں ان کی بھی باز آفرینی ہو سکتی ہے، بشرطے کہ انسان جان لے اور جاننے کے بعد اس حالت کو اقدار وحی کے ماتحت کر لے، تو یہ تمام دوسری صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تو اس طرح رفقا محترم ہم آیت نمبر 38 پہ رکتے ہیں، اور کل شام کو انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 39 سے آگے چلیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن اس ضمن میں رفقا محترم میں ایک اعلان ہے، تو ایک تجویز یہ آئی ہے کہ یہ جو ہمارے